اگر یہ سوچ کر باز رہے کہ معافی مانگنے سے اس کے سامنے میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی تو خدا را ٹھنڈے دل سے غور فرما لیجئے، قیامت کے روز اگر یہی لوگ آپ کی نیکیاں حاصل کر کے اپنے گناہ آپ کے سر ڈال دیں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کی قسم صحیح معنوں میں آپ کی پوزیشن، اس سڑی ہوئی پوزیشن کی دھجیاں تو اس وقت اڑیں گی، اور کوئی ہمدردی کرنے والا، کوئی دو آنسو بہانے والا بھی نہیں رہ جائے گا۔ جلدی کیجئے، جلدی کیجئے، اپنے والدین کے قدموں میں گر کر، اپنے عزیزوں کے آگے ہاتھ چھوڑ کر، اپنے ماتحتوں کے پاؤں پکڑ کر، اپنے اسلامی بھائیوں اور دوستوں سے گر گڑا کر، ان کے آگے خود تسلیم کر کے آج دنیا میں معافی مانگ کر آخرت کی عزت حاصل کرنے کی صحیح فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ عز و جل اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ سب ایک دوسرے سے معافی مانگ لیجئے اور سب ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیجئے۔ صد کروڑ جس کے ساتھ لوگ زیادہ منسلک ہوتے ہیں اس سے بندوں کی حق تلفیوں کے صدور کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ مجھ صدر مدینہ سے وابستگان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نہ جانے کتنوں کا مجھ سے دل دکھ جاتا ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، میری ذات سے کسی کی جان مال یا آبرو کو نقصان پہنچا ہو، وہ چاہے تو بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ تصور کیجئے کہ دنیا میں جو بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے وہ سمجھیے کہ میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے، اب وہی بڑے سے بڑا حق مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے علاوہ جو بھی حقوق میں نے تلف کیے ہوں للہ فی سبیل اللہ مجھے معافی سے نواز دیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اگر کسی کا مجھ پر قرض آتا ہو تو بے شک وصول کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم بدلہ لینے کے لیے، وصول کرنے کے لیے آپ تک پہنچے کیسے؟ تو مجھ تک پہنچنا کوئی ناممکن نہیں ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے جس مجلس شورا کے اراکین ہیں ان سے رجوع کر لیجئے، پاکستان انتظامی کابینہ والوں سے پوچھ لیجئے، اپنے اپنے ملک کی کابینہ کے ذمہ داروں سے پوچھ لیجئے، وہ بین الاقوامی امور کے ذریعے مجھ سے رابطے کی ترکیب اس معاملے میں بنا سکیں گے کہ بھائی فلاں کا آپ پر قرضہ ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ اتنا قرض آپ نے لیا تھا اور آپ نے اس کو لوٹایا نہیں، تو میں انشاءاللہ دے دوں گا۔ البتہ میں اپنے طور پر عرض کروں کہ 1 روپیہ بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ مجھ پر کسی کا قرض ہو۔ کبھی لے کر آدمی بھول بھی جاتا ہے، ایسا ہو تو مجھے یاد نہیں، ورنہ قصدن لیا ہوا قرض 1 روپیہ بھی مجھ پر نہیں ہے۔ الحمدللہ میں بالکل خالی ہوں قرض سے۔ البتہ میرے لوگوں نے پیسے کھائے، بغیر ڈکار لیے کھائے، لیکن میں لڑائی نہیں کرتا، جھگڑے نہیں کرتا۔ جب میں کاروبار کرتا تھا چھوٹا موٹا اور پھیری کرتا تھا تو لے لیتے تھے، پھر بلا دیتے تھے، بولیاں کرتے تھے الٹی سیدھے، کب دیا تھا، کس کو دیا تھا۔ تو میں تو خیر کبھی کا سب کو معاف کر چکا ہوں، میں کیا بدلہ لینا تھا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ اپنا قرضہ ہے اور یاد ہے تو اس طرح ترکیب بنا کر مجھ سے وصول کر لیجئے۔ اگر وصول نہیں کرنا چاہتے یا شرماتے تو مجھے معافی سے نواز دیجئے۔ ایسا تو نہ کیجئے کہ آخرت کے لیے باقی رکھ دیں آپ اور میں پھنس جاؤں، اللہ نہ کرے، تو مجھے معاف کر دیجئے۔ البتہ جو آپ میں سے میرا قرض دار ہو تو میں اپنی ذاتی رقمیں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ میرے صبر کسی مسلمان کو عذاب نہ کرنا، جس نے میری دل آزاری کی یا دل آزاری کرے گا، مجھے مارا یا آئندہ مارے گا، میری جان لینے کی کوشش کی یا آئندہ کرے گا، یا کہ شہید کر ڈالے گا، میں نے ہر مسلمان کو اپنے اگلے پچھلے حقوق معاف کیے۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ، تو بھی مجھ عاجز و مسکین سگے مدینہ کو اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ اس اجتماع میں جو تیرا مقبول بندہ ہو، جو نیک بندہ ہو، جس کے آنسو تجھے پسند آ گئے ہوں، جس کی عاجزی تجھے پسند آئی ہو، اے مالک اسی کا صدقہ، اسی کی عاجزی کا صدقہ، اسی کی سادگی کا صدقہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔
سب اسلامی بھائی جو اس میں بین الاقوامی 3 روزہ اجتماع میں جمع ہے یا مدنی چینل اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں جہاں کہیں مجھے سن رہے ہیں، یا ہر وہ اسلامی بھائی اسلامی بہن جو آج کے اس بیان کی آڈیو یا ویڈیو کیسٹ کے ذریعے مجھے سنیں گے یا سن رہے ہیں یا تحریری بیان شائع ہونے کی صورت میں پڑھ رہے ہیں، وہ توجہ کریں کہ دنیا میں بندے کا جو بڑے سے بڑا حق تصور کیا جا سکتا ہے، اگر میں نے آپ کا وہ حق بھی طلب کر دیا ہو تو خدا را مجھے معاف کر دیجیے، اور اس کے علاوہ سارے حقوق جو بھی ہو وہ معاف فرما دیجیے، اللہ کے لیے معاف فرما دیجیے۔ بلکہ احسان، بالائے احسان تو یہ ہوگا کہ مجھ کمزور و ناتوان بندے کو آئندہ کے لیے پیش کی یعنی ایڈوانس ہی میں معافی سے نواز دیجیے۔ آپ کا احسان بالا احسان ہوگا، کرم بالا کرم ہوگا۔ خدا را میرا دل رکھ لیجیے اور قلب کی گہرائی کے ساتھ ایک بار یک زبان ہو کر کہہ دیجیے، میں نے معاف کیا۔ جس نے معاف کیا اس کو میں دعا دیتا ہوں، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سعودی اگر قاتل ڈاکو جیب کترا توبہ کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو توبہ کر لینی چاہیے بلا تاخیر۔ اب بھی اگر وہ صحرائے مدینہ کے اجتماع میں بیٹھا ہوا ہے یا مدنی چینل پر ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو تاخیر کس بات کی؟ توبہ تو اتنی جلدی کرے کہ سانس بعد میں لے، پہلے توبہ کرے۔ یہ مبالغہ میں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، فوراً ابھی توبہ کر لیجئے۔ البتہ دیکھیے، چوری ڈکیتی اور جیب کترنے کے معاملے میں حقوق العباد بھی شامل ہیں، تو اللہ نے چونکہ منع فرمایا تو اس کی بھی حق تلفی کی، کہ اللہ کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ تو ایک اس کا یہ حصہ پورا ہوا توبہ کا، مگر اس توبہ کا دوسرا رکن ابھی تلافی باقی ہے۔ ایک رکن یہ بھی ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ بھی عہد ہو، تو یہ بھی عہد کر لے کہ میں نہیں کروں گا۔ لیکن ایک رکن ڈاکو کا، چور کا، ڈکیتی کرنے والوں کا، جیب کترنے والوں کا، لوگوں کا مال دبا لینے والوں کا، چھپا لینے والوں کا، چھین لینے والوں کا، یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جس کا چھینا، جس کا لوٹا، جس سے تاوان لیا، جس کو جھوٹ بول کے اس سے نکلوا لیا ترکیب سے دھوکہ دے کر، تو اس طرح کی جو رقمیں ہیں، یعنی ایسی رقمیں جس کا حکم ایسا ہو کہ جو اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی، یہی جیسے کہ مثلا یہ آپ نے ڈاکو اور چور اور جیب کترے کا پوچھا، تو یہ جو رقمیں اس طرح چھینتے ہیں نا، یہ ان کی ملک ثابت نہیں ہوتی ان سے، یہ ان کے لیے حرام قطعی ہے۔ تو یہ رقمیں ان کو بہر صورت لوٹانی، جن سے انہوں نے چھینی ہے ان کو لوٹا دے۔ اور اب ان کو جو اذیت پہنچی، سر اذیت بھی پہنچی، چھیننے سے اس کو صدمہ کتنا ہوتا ہے، ٹینشن کیسا ہوتا ہے، یا بالفرض کو مارا ہے، گن پوائنٹ پر لیا ہے، تو ان چیزوں کی ساری کہ ہم نے تم کو دل دکھا کر ایذا دے کر ہم نے تم سے چھینا، وہ بھی معاف کرو اور یہ پیسے بھی لے لو، تو یہ پیسے دینے یہ بھی لازمی ہے۔ تو اس طرح اس کی توبہ مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کے کرم سے وہ بخشنے والا مہربان۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا مرشدی، کیا میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے سے معافی مانگنا ہوگی؟ جی ہاں، بیوی بھی آخر انسان ہے، اس پر بھی اگر ظلم کیا ہے، اس کو ناحق مارا ہے
یا حق پر ہوتے ہوئے شدید مار مارا ہے. شدید مارنے کی تو نہ باپ کو بیٹے کو شدید مار سکتا ہے، نہ شاگرد کو استاد مار سکتا ہے شدید، نہ پیر مرید کو شدید مار سکتا ہے. تو اگر اس نے حق پہ حد سے تجاوز کیا، شدید مار مارا ہے یا نا حق مارا ہے یا نا حق جھاڑا ہے، تو اس صورت میں شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی، استاد کو شاگرد کا حق معاف کروانا ہوگا، باپ کو بیٹے سے حق معاف کروانا ہوگا، پیر کو مرید سے حق معاف کروانا ہوگا.